اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا بھول چوک کر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن بہتر انسان وہی ہے کہ جس کو گناہ کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ یہ جان لے کہ اگر وہ اس غلطی سے توبہ نہ کرے گا تو اس کا خالق و مالک اس سے ناراض ہو جائے گا، اور یقیناً ایک بندہ مومن کبھی بھی اپنے مالک و معبود کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے، مالک الملک مجھے ایک مرتبہ معاف فرما دے، آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، گناہ کا ارتکاب کرنا اور اس کے بعد اس پر احساس ہو جانا، غلطی کا احساس ہو جانا، اور توبہ کے لیے ندامت اور پشیمانی کا یہ عمل، یقیناً یہ ایک خوش نصیب انسان کو ہی عطا ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگ گناہوں کی دلدل میں دنس جاتے ہیں اور ساری زندگی انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کا خالق، ان کا مالک ان سے ناراض ہے، اور وہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت بے شمار مرتبہ بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، ممکن ہے وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے اور اس سے اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ موت کا وقت قریب نہ آ جائے، یعنی ساری زندگی وہ توبہ کرے، اللہ کریم اس کی توبہ قبول کرے گا، لیکن جب جاں کنی کا وقت ہوگا تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آج عشرۂ مغفرت کا آغاز ہو چکا، اور اسی موضوع کی مناسبت سے حب محمد کی ٹیم نے یہ اہتمام کیا کہ آج توبہ کی فضیلت، توبہ کی اہمیت پر گفتگو کی جائے۔ تو گفتگو کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی، فکری، محقق، مدلل گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت عمدہ اور شائستگی سے پڑھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حافظ محمد عبد القدیر رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جس طرح سے آپ عنایت کرتے ہیں ہر روز کی طرح، بہت شکریہ آپ کا، اور قبلہ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ دونوں احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم سیکھیں گے یہاں پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، توبہ کی فضیلت و اہمیت پر گفتگو ہوگی۔ آغاز ہی سے جانیں گے مفتی صاحب سے کہ توبہ کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے، اور پھر یہ ماہ صیام، ماہ رمضان، کہ جب ایک فرض کا ثواب 70 گنا فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل سنت تک پہنچ جاتا ہے اور ایک سنت فرض کے برابر ثواب تک پہنچ جاتی ہے، تو گناہ پر توبہ کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کے ساتھ خطا کو لازم رکھ دیا کہ جب انسان خطا کر لے تو اب اس خطا سے رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائے
اور اپنے گناہ کی، اپنی اس خطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت انسان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کی اہلیہ کو حکم دیا کہ یہ یہاں پر یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا۔ بس جب وہ دونوں چلے گئے، یہ حکمت الہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، اور پھر 300 برس تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ 300 سال تک وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، 300 برس تک۔ تو توبہ انسان کے لیے لازمی رکھ دی گئی ہے کہ گناہ اگر ہو جائے، اس سے خطا ہو جائے، اس سے لغزش ہو جائے، تو اس کے لیے دروازہ رحمت بند نہیں ہوتا، وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، کمی ہو جائے تو تم توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ نہیں کہ جو وقتی ہو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ۔ پکی سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ خطا لازم ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت رکھی ہے کہ توبہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ فخر ہے، یہ اعزاز ہے۔ یہ توبہ انسان کا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ دیتی ہے، توبہ انسان کو شیطان کے رستے سے ہٹا کے رحمان کے رستے پہ لگا دیتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی توبہ کرنے والے کی اس کی انسلٹ کرتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات نہ سنتا ہو۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، توبہ کر لو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ تو اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والے کی شان یہ ہے، اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ توبہ سے پہلے تو وہ خطا کار تھا، گناہوں میں لپٹا ہوا تھا، گناہوں سے لت پت تھا، اب توبہ کر لی، اب اس کو اعزاز یہ مل گیا، وہ اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا۔ صرف نسبت رب کی طرف کرنے سے اس کو صلہ یہ ملا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ گناہوں سے ایسے دھل گیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بتائی، یہ اہمیت بتائی۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان جب انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے نا، تو پھر اسی کے ساتھ وہ مایوس کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی اب تو نے گناہ کر لیا، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اب پتہ نہیں اللہ تیری سنے گا نہیں سنے گا۔ اب ہاں اچھا، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کو اس بات کی طرف ورغلانے میں لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ توبہ نہ کر لے، کہیں یہ توبہ کر نہ لے۔ اور یہی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا نا، تو شیطان کہنے لگا یا اللہ میری تیرے ساتھ کمٹمنٹ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گمراہ کرے گا، میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے، توبہ بنیاد ہے۔ اور دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب آپ گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، اپنے جرم کا اعتراف ہی نہیں کریں گے، اور یہ بڑی خاص بات ہے جب انسان گناہ کر لے اس کے بعد توبہ کے اندر بڑی خاص بات ہے کہ انسان کو دنیا کے سامنے تو نہیں پشیمان ہونا ہوتا، بے شک بے شک، اس کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی، بے شک بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف آ جا،
تو دن کو آ جا، رات کو آ جا، جس پل آئے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی ٹائم آئے گا تو میرا دروازہ بند ہوگا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آئے گا، اگر تو ارادہ بھی کر لے گا، اگر تو نیت بھی کر لے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ بے شک۔ وہ حدیث پاک کے اندر ہے نا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، دل میں توبہ کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا خیال آیا تو وہ توبہ کی طرف گیا، تو وہاں کسی بندے نے کہا کہ بھائی 99 مار کے اب بھی تو توبہ کی امید کرتا ہے، اب بھی تو رب سے رحمت کی امید کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اب نہیں نہ ہوتا، رحمت مجھ پہ نہیں ہونی، توبہ میری قبول نہیں ہے، چلو 100 تو پورا کر دیں۔ جب اس نے 100 پورا کیا، پوری اس نے جناب سینچری کر لی، تو اب اس کے دل میں تھوڑا سا آگے گیا، پھر خیال آیا، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال یار آیا، کہیں تو کوئی دروازہ ایسا ہوگا، کوئی راستہ ایسا ہوگا کہ میری توبہ اللہ کریم قبول۔ پھر اس کے اندر احساس بیدار ہوا، تو اس نے کسی صاحب سے کہا، اس نے کہا یار فلاں جگہ چلا جا، وہاں ایک درویش ہے، جا کے اس سے اپنی بات کر، یہ تیرا مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا، اب اس نے اس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی وہ چند قدم چلا تھا، موت کے فرشتے آ گئے، اس کی روح پرواز ہو گئی، ادھر جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے ادھر سے لینے آ گئے، تو اب آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جنت والے کہنے لگے بھائی اس نے نیت کر لی ہے، یہ توبہ کے رستے پہ جا رہا ہے، اور جو جہنم میں لے کے جانے والے تھے اللہ انہوں نے اکبر، کہا یار ابھی اللہ کی اکبر۔ تو نہیں ہے نا۔ اب یہ جب مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ تم زمین ناپ لو، اگر تو اس نے تھوڑا سفر طے کیا ہے تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ، اگر اس نے زیادہ سفر طے کیا ہے پھر جنت میں لے جاؤ۔ تو پھر اب جب زمین ماپی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آ گئی اس بات پر کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زمین تو پھیل جا، وسیع ہو جا۔ سفر تھوڑا تھا، زمین پھیل گئی، تو اب رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس بندے نے ندامت اپنے اندر پیدا کی، اپنے اندر احساس پیدا کیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اعتراف جرم کیا۔ اللہ تو اکبر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اعتراف جرم مولا کے سامنے کرتا ہے تو اسے وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، وہاں اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے، وہاں اس کے لیے دھتکار کی کوئی صورت نہیں ہوتی، وہاں پر بلکہ تو ان رحمت۔ اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تم آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ خود پیار کرنا شروع کر دوں سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، توبہ کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث سے جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ کریم محبت فرماتا ہے، رسول کریم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بندہ مومن کو یہ اہمیت دلائی کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو اس پر ندامت اور پشیمانی کے آنسو لے کر، اخلاص کی دولت لے کر رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جس طرح سے ذکر کیا مفتی صاحب نے، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اتنے گناہ کر دیے اور اس کے بعد جب اس نے توبہ کرنی چاہی تو یاد رکھیں یہ اہل علم کے لیے بھی، اہل اختیار کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس توبہ کی غرض سے آئے تو اس کی توبہ کی طرف رہنمائی کریں۔ اللہ کا غضب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو یقیناً اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آتی ہے۔ تو اہل علم، اہل اختیار بندے کو توبہ کی طرف رہنمائی کریں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بارگاہ مالک کائنات میں، بارگاہ خالق کائنات میں، وہ جو غفار الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں حمدیہ کلام، حمدیہ التجا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں حافظ عبدالقدیر رضا قادری سے کہ وہ بارگاہ لم یزل میں حمدیہ مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں
लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। ऐब मेरे ना खोल महशर में, ऐब मेरे ना खोल महशर में, ऐब मेरे ना खोल महशर में। मौला ऐब मेरे ना खोल महशर में। नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल। मौला बेसबब बख्श दे न पूछ अमल। नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तूने जब से सुना दिया या रब। आसरा हम गुनाहगारों का, आसरा हम गुनाहगारों का। और मजबूत हो गया या रब, और मजबूत हो गया या रब। दर्द दिल कर मुझे अता या रब। तूने मेरे ज़लील हाथों में, तूने मेरे ज़लील हाथों में मौला, तूने मेरे ज़लील हाथों में दामने मुस्तफ़ा दिया या रब। दामने मुस्तफ़ा दिया या रब। कर दिया तूने क़ादरी मुझको, कर दिया तूने क़ादरी मुझको, कर दिया तूने क़ादरी मुझको मौला। कर दिया तूने क़ादरी मुझको। तेरी कुदरत के मैं फिदा या रब, तेरी कुदरत के मैं फिदा या रब। दर्द दिल कर मुझे अता या रब। तू हसन को उठा, हसन करके, तू हसन को उठा हसन करके।
حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ توبہ کی قرآن و حدیث سے اہمیت ہم نے جان لی۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہو، یہ بنیاد ہے۔ صحیح۔ کہ جب انسان کے اندر ندامت پیدا ہوگی تو پھر ہی وہ توبہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ انسان پچھلے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ کر اس بات کا پکا عزم کر لے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بعض بزرگان دین نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرے تو اس کے بعد وہ زندگی میں اپنے اس سابقہ گناہ کو بھی نہ یاد کرے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اس نے کر دیا ہے، جو اس نے گناہ کیا وہ گناہ بھی بھول جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی نہ یاد کرے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا توبہ کے بعد، چونکہ جب وہ گناہ کی طرف اپنا ذہن لے کر جائے گا، اس کا خیال کرے گا، تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے گناہ کیا تھا، یہ کوئی گناہ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ نقصان بھی ہے کہ وہ اس کو اس گناہ کی طرف پھر میلان ہوگا، یعنی وہ شیطان پھر بکلائے۔ اگرچہ وہ گناہ نہیں کرے گا لیکن اس کو اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں میلان اس پیدا، گناہ کا میلان پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی شرائط لازم میں سے ہے کہ جب انسان گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اپنے گناہ کو بھی بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ بزرگان دین نے یہ پیغام دیا ہے کہ بندہ جب توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تو پھر اپنے پچھلے گناہ کو بھی یاد نہ کرے، تو اگر بندہ گناہ دوبارہ کر لیتا ہے، یعنی جس گناہ پر اس نے توبہ کی تھی وہ دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی معافی ملے گی یا اس پر کیا حکم ہے؟ جی اس کے اوپر بھی معافی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ رجوع کرے۔ انسان جتنی مرتبہ گناہ کرے اس کے بعد اس کے لیے توبہ لازم ہے، لیکن جو سچی توبہ کہی گئی ہے وہ اسی کی ہے کہ جو گناہ کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹے نہ، اللہ اکبر۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں گناہ بخشنے والا بھی ہوں اور میں گناہ پر گرفت بھی کرنے والا ہوں، تو دیکھو فرشتوں یہ میری طرف آ گیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو وہ دوسری مرتبہ وہ بندہ گناہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے، تیسری مرتبہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ تو رب کی رحمت ہے، لیکن جسے سچی توبہ کہا گیا، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان پھر گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ایسی توبہ کر لے گا اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے محبین بندوں میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، پھر اس پر ندامت اور پشیمانی کا عمل ہو اس کا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گر گڑائے، آنسوؤں کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور آخری اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا دھیان دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، یعنی جب اس نے گناہ پر توبہ کر لی تو زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف جس پر اس نے توبہ کی ہے اس کا دھیان نہ جائے۔ یہ مومن کی یہ توبہ کی فضیلت ہے، یہ توبہ کے لیے ضروری ہے۔ تو گفتگو کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے نہایت محترم ثنا خان، محترم محمد فرقان اویسی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک کلام ان سے سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ بزرگان دین نے توبہ کے لیے کس طرح سے تعلیمات دی ہیں، یعنی کس طرح بہتر طریقہ ہے کہ توبہ کی جائے؟ بنیادی طور پر توبہ 3 طرح سے ہے، اور 3 طرح کے لوگ توبہ کرتے ہیں، اور 3 درجات ہیں، 3 مراتب ہیں توبہ کے۔ ایک توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، صحیح، یہ توبہ ہو گئی، یہ عام عوام الناس کا یہ درجہ ہے۔ دوسرا کچھ خاص طبقہ ہے، کوئی خاص لوگ ہیں کہ جن کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور پھر گناہ کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کے ایک درجہ توبہ کا ہے، وہ اخص الخاص لوگ جو اللہ کے خاص محبوبین مقربین لوگ ہیں، وہ ان کی توبہ ہے۔ وہ توبہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ بھی چھوڑ دیا، اس کا دل سے خیال بھی نکال دیا، اور پھر اللہ کی طرف ایسا دھیان دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان ہٹ جانے کو گناہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پھر اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی اپنے بچے سے جدا ہو گئے۔ ایک موقع ایسا ہے کہ آپ مریدین کے ساتھ حج پہ موجود ہیں، ساتھ آپ کے مریدین ہیں، تو سامنے دوران طواف سامنے نظر پڑی کہ بیٹا کھڑا ہے، اللہ تو اکبر۔ پہچان لیا، جو بچپن سے جدا ہوا تھا، تو اندر جو محبت تھی اولاد کی وہ بیدار ہوئی، تو آگے بڑھ کر بچے کو سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگایا تو غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، آسمان کی طرف دیکھا، تو اب یہ منظر تھا کہ آپ نے ہاتھ بلند کیے، آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، ابھی دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے، سامنے بیٹا کھڑا تھا، غش کھا کے بے ہوش ہو گیا اور روح قفز انصری سے پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو اللہ۔ مریدین نے کہا کہ حضرت اتنے مدتوں بعد آپ اپنے بچے سے ملیں، تو سمجھ نہیں آئی کہ پہلے آپ بے ہوش ہوئے، اب آپ کا بچہ ایسا بے ہوش ہوا کہ اس کی جان چلی گئی۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں نے جب سے اپنے بچے کو چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گیا تھا۔ جب میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا تو میں محبت میں بے ہوش ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی، کہا ابراہیم بن ادھم تم دعوے ہماری محبت کے کرتے ہو اور دل لگا کے کسی اور سے لپٹتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر ندامت ہوئی، تو جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری محبت کے بیج حرم کعبہ میں میرے بیٹے کی محبت حائل ہو گئی تھی، یا اللہ یا اب مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اخص الخاص لوگ ہوتے ہیں ان کی جو توبہ ہوتی ہے، ان کا جو توبہ کا عالم ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اس سطح کا اللہ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پل بھی اللہ کے تصور کے سوا کسی غیر کا تصور اپنے اوپر حرام سمجھتے اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اس درجے کی توبہ اولیاء کاملین کی زندگیوں میں موجود ہے، اور اسی درجے کی توبہ در حقیقت وہ توبہ ہے جس کے لیے بتلایا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو اتنا پاک کر دیتا ہے، اتنا صاف کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں محترم محمد فرقان اویسی سے نذرانِ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھدا
پڑھدا میں ذکر تیرا کردا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا جاندے نے جد لوکی مدینے نو دل روندا جاندے نے جد لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتگاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا